بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم، صحت اور انصاف کی یکساں سہولیات فراہم کرنا تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابقہ حکومتوں میں صحت کے لیے بجٹ 169 ارب روپے رکھا جاتا تھا، جو ہماری حکومت نے بڑھا کر 399 ارب روپے کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان صحت کارڈ پنجاب کے ہر شہری کو ملے گا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عفت عائشہ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں راولپنڈی تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ صحت سہولت کارڈ جو وزیر اعظم نے شروع کیا ہے، یہ کیسے ملتا ہے، کن کو ملے گا اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں حق چینل والوں کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور حکومت کے جو عوام کے لیے، غریبوں کے لیے جو فائدے ہیں ان کو اچیو کرنے کا موقع، بتانے کا موقع دیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں، اپنے عوام کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بتایا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے بتایا ہے کہ جو صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہے وہ تگنا کر دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ تو سب سے زیادہ جو ہے نا اس حکومت کا ایک خاص کارنامہ ہے، جنہوں نے تعلیم اور صحت پہ بہت توجہ دی ہے۔ جس معاشرے میں صحت اور تعلیم کی سہولتیں عام ہو جائیں، ہر بندے کی اپروچ میں ہوں، وہ معاشرہ یقیناً ترقی کرتا ہے، اور وہاں پہ صحت مند دماغ ہوگا تو صحت مند جسم ہوگا تو وہ ہر سٹیج پہ، ہر جگہ پہ مقابلہ کرنے کے لیے اس قوم کے لوگ تیار ہوں گے، جس کا اس حکومت نے ایک بہت اچھا یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے سب سے نچلے طبقے کو، خاص کر غربا کو، انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا یہ ایک سہولت دی ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو اچھے طریقے سے ان کے دماغوں کو بلڈ کر سکیں اور ان کے فزیکلی جو ان کی پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گی۔ خالی پیٹ تو بندے کو نیند بھی نہیں آتی، تو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ عملی کام کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں حق حلال کا نوالا ہو۔ پہلے حکومتوں نے آج تک جو بھی ہم نے پیچھے سارا نظر دوڑائی ہے، کسی حکومت نے خواتین کے لیے خاص کر کسی بھی شعبے میں، کسی بھی سٹیج پہ کوئی پلاننگ نہیں رکھی تھی، کوئی منصوبے نہیں تھے۔ بس اعلان ہو جاتا تھا خواتین سے کو ایک نیکسٹ جو ہے نا اپنے آپ کو الیکشن میں ان کرنے کے لیے، جی خواتین کے ہم نے یہ کرنا ہے، خواتین کے لیے وہ کرنا ہے، مگر عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ میں گجر خان سٹی سے تقریباً لاسٹ 20 ایئر سے میں تحصیل ممبر بھی رہی ہوں، جنرل کونسلر بھی رہی ہوں، ابھی بھی میں سٹی کونسلر تھی، جو ہمارا ٹینیور ابھی ختم ہونے والا یہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آج تک میں اسی بات پہ لڑتی آئی ہوں کہ آپ ہر دفعہ ہمیں ووٹوں کے لیے باہر نکالتے ہیں، اپنا اجلاسوں میں بلاتے ہیں، تو مردوں کے منصوبے پہ ہم سے کیوں آپ سگنیچر کرواتے ہیں؟ خواتین کے لیے آپ نے آج تک مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اس میں رکھا ہے؟ یہ جو کارڈ ہے صحت سہولت کارڈ، جی، اس میں خواتین کے لیے الگ کوٹا رکھا ہے یا یہ بھی ایکولی ہے، دونوں کے لیے ایک جیسا ہی؟ یہ صحت سہولت کارڈ تو خاص کر جو بیمار لوگ ہیں، جن کی بہت سیریس بیماریاں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اور اس میں جو ہے نا کوٹے کا سسٹم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے خواتین بھی بیمار ہوتی ہیں تو آدمی تو بیمار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھی بندہ ان دونوں میں سے بیمار ہو تو اسٹرگل تو پورا خاندان کرتا ہے، پرابلم سارے خاندان کے لیے ہوتی ہے۔ مگر عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد کے علاج پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے پورے کنبے کو چلانا ہوتا ہے۔ خواتین میں سے اگر خاتون کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ عموماً اس دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتی ہوں کہ فیملی میں کسی خاتون کو اگر بیماری لگ جائے تو اس کو جو ہے نا یہ اس کے ماں باپ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، ایون کہ جو سسرال میں سے بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم سے نہیں ہوتا،
تو وہ بیچاری جو ہے نا اپنے بھائیوں پہ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بن جاتی ہے. تو یہ صحت سہولت کارڈ خاص کر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے, ایسی ہی خواتین کے لیے کہ جن کے علاج کو گھر والے بھی بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ ان سے جان چھڑانے کے جو ہے نا وہ طریقے اپناتے رہتے ہیں. تو یہ شکر الحمدللہ اس حکومت کا یہ ایک بہت اچھا ہے پروگرام کہ صحت سہولت کارڈ انہوں نے ان ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود تگدو کرنی پڑتی ہے. اب انہوں نے ایک پلیٹ فارم تو ہمیں دے دیا ہے, ٹھیک ہے, جب ہم پلیٹ فارم پہ ہی نہیں جائیں گے تو ہم کس گاڑی میں بیٹھیں گے, کیسے بیٹھیں گے, اپنی منزل پہ کیسے پہنچیں گے. انہوں نے سارا طریقہ کار سمجھا دیا ہے. ابھی میں خود آج کل اس پہ کام کر رہی ہوں. میرے پاس بریسٹ کینسر کی مریضاں ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک اور 2 پیشنٹ ہیں, یہ کالا جرقان ہیپاٹائٹس سی جو اس کے لیے. تو ان کو گائیڈ لائن نہیں کوئی بھی دیتا. یہ تو اعلان ہو گیا ہے کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے نا لانچ ہو گیا ہے, مگر ان تک پہنچنے کے لیے ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک باقاعدہ خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہر تحصیل لیول پہ اور ضلع لیول پہ ایک جو تربیتی ورکشاپ ہو. وہاں پہ جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہ ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں, جو ہاسپٹلس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جو وہاں پہ ایسے غربا کو اور بیت المال کے لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ایسے جگہوں پہ تربیت دیں, بلائیں کہ جو بندے ایسے وہاں پہ جمع کرواتے ہیں یا وہ لینا چاہتے ہیں یہ سہولتیں, ان کو بلا کے ایک ورکشاپ کروا کے ان کو تربیت دی جائے کہ ان لوگوں کو گائیڈ کریں. جب تک وہ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, صحت سہولت کارڈ کوئی آپ کے گھر میں آ کے نہیں ڈال کے جائے گا. اس کے لیے آپ کو چند قدم چلنے پڑیں گے. اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی تو لوگ جاتے ہیں, نادرا کے دفتر جاتے ہیں, گھر میں تو آ کے کوئی نہیں دیتا. اصل میں چیز یہ ہے کہ پروگرام بہت اچھے حکومت نے دیے ہیں, مگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اگر ہمارے ہی اپنے اپنے علاقوں میں ہی لوگ اس چیز کو صدقہ جاریہ سمجھ کے کسی کی ہیلپ کر دیں, ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, تو اگر وہ لوگ 2 لفظ بول کے یا 2 قدم چل کے ان کے یہ کارڈ بنوا کے ان کو یہ سہولت دے دیں, کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے اور ایسی نیکی ہے. آپ کے پاس تو اس کی پوری فورس موجود ہے, ٹائیگر فورس ہے آپ کے پاس, اور بھی جو خان کے بڑے چاہنے والے ہیں وہ یہ تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں لے کے آتے میدان میں, تو وہ کیوں نہیں ان سے آپ کام کرواتے, تاکہ وہ لوگوں کو گھر گھر جا کے بتا سکے اس کے بارے میں, صحت سہولت کارڈ کی سہولتوں کے بارے میں بتا سکے, کہاں پر آپ علاج کروا سکتے ہیں. مگر یہ ابھی اعلان ہوا ہے نا اس کا کہ صحت سہولت کارڈ جو لانچ ہو گیا ہے, اب آگے اس کا پورا پروگرام دے گے, وہ بھی آ جائے گا. مگر یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ آتا ہے اور ہر بندے کے اس کے موبائلوں پہ آتا ہے. ہر بندے کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے, جو خاص کر زیادہ تر جو یہ گاؤں کے ایریے کے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے, نہ ان کے پاس یہ ٹچ موبائل ہوتا ہے جس پہ وہ یہ سارا پڑھ سکیں, سارا کچھ دیکھ سکیں. اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے MPAs بن کے, ان کی یہ بھی تھوڑی سی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے علاقوں میں ایسے پروگرام ارینج کریں جہاں پہ خواتین کو بلا کے تو ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کو یہ کیسے لینا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا مردوں کا بھی اسی طرح پروگرام ہونا چاہیے. غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ مطلب کرائے لگا کے بار بار تو وہ نہیں آ سکتے. ان کے لیے میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ ان کے گاؤں میں, علاقے میں, کسی کے گھر میں, جیسے وہ چودھری ہوتے ہیں یا وہ جو سردار ٹائپ بندے ہوتے ہیں, جو بڑے گاؤں کے بڑے ہوتے ہیں جن کی ساری چلتی ہے, ان کے گھر میں ایسا ایک پروگرام کو رکھ کے تو وہاں پہ لوگوں کو تربیت دیں, ان کو بتائیں فرسٹ سٹیپ, سیکنڈ سٹیپ, تھرڈ سٹیپ, تاکہ ان کو اس کی جو افادیت کا پتہ چلے. اعلان کا ہو گیا ہے, مگر جب تک اس پہ جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, غربا کو سہولت نہیں ملے گی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو بھی جو ہے نا ہم جن کو گائیڈ کر سکے, جنہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ڈیزرور ہیں, ان کو ادویات کی ضرورت ہے, ہم دیتے بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ سب سے بڑا ہے جو ہے نا ان کے لیے موقع ہے کہ ان کی جو دوائیوں کا بوجھ ہے وہ جو ہے نا اس کے ذریعے جو ہے وہ حل ہو جائے. جی ناظرین, یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. پروگرام میں وقت ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। मिस सिफत ये बताइए कि इस कार्ड को आम आदमी किस तरह हासिल कर सकता है और इसका क्या तरीक़ाकार है? उसके लिए ये होता है कि जो आप जहाँ से अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे होते हैं, ठीक है जी, तो वो एक फॉर्म आपको लेना पड़ेगा। जो अगर आप बैतुल माल से लेना चाहते हैं या आप किसी और जो ये कफालत कार्ड का जो ऐलान हुआ है जहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आपको बनेगा, तो जो आपका मुआलिज होगा चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में आपका इलाज कर रहा है, तो आपको जो फॉर्म दिया जाएगा वो फॉर्म आपने फिल करना है और उस डॉक्टर से उसको फिल करवा के उसकी स्टैंप और सिग्नेचर लेने हैं। तो वो फिर जाके तो आपने जो जैसे लाइक इधर हमारे पिंडी में तो होली फैमिली में वो जमा कर रहे हैं, होली फैमिली में रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना उस बंदे को जो दवाइयाँ मिलनी शुरू होती हैं। तो इसी तरह जो बाकी इलाके के हॉस्पिटल्स हैं हमारे ज़िले में हैं, तहसीलों में हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ के लोगों को भी उसी जगह पे ये सहूलत दी जाएगी कि वो आएँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या क्या चीज़ लेके आनी है, आईडी कार्ड लेके आना है, अपना डिजीज़ हिस्ट्री लेके आनी है, कब से आप इलाज करवा रहे हैं, किस स्टेज पे है, तो वो सारा कुछ लेके आएंगे तो तब जाके तो उनका ये कार्ड बनेगा। मगर हमारे यहाँ का ये थोड़ा सा इशू है कि लोग चाहते हैं कि हमें कहीं ना जाना पड़े, हर चीज़ हमें घर पे मैसर हो। तो घर से जब तक नहीं निकलेंगे, आप खुद नहीं जाएंगे तो कार्ड आपका नहीं बन सकेगा। आपको बाय फेस जाना होगा, अपनी आइडेंटिटी करवानी होगी, सारी अपनी फाइल जो होगी आपकी उसके साथ जाएंगे तो वो तब जाके तो आपका बनेगा। सही। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां फाल करेंगी या कितनी उम्र के लोग इसमें आ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। इसमें बीमारी की भी मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि फ़लाँ बीमारी वाले आएँ या फ़लाँ बीमारी वाले आएँ, और एज की भी कोई जो है ना वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, क्योंकि किसी भी एज में किसी को कुछ भी हो सकता है। तो दवाई तो हर किसी का हक है, और अगर वो अपना नहीं अफोर्ड कर सकते तो हुकूमत ने इसीलिए तो इसको किया है ना कि किसी भी उम्र में किसी भी बीमारी में आप किसी भी हालत में हो तो आपको ये सेहत कार्ड जो है ना ये आपको अपने इलाज मुआवजे के लिए आपको सहूलत देगा। सही। आइंदा जो इंतखाबात बल्दियाती आ रहे हैं जी, क्या कहना है आपका, आपकी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है? इंशाल्लाह ताला जो ये हुकूमत काम कर रही है और टोटली वो निचले तबके के लिए कर रही है, जिनको आम जिंदगी में भी किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी, ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर चीज़ लोगों को ज़हन में रहेगी और जिसके बदले में वो इस हुकूमत का साथ देंगे। पहली हुकूमतों ने क्या किया है, गरीब जाते थे हॉस्पिटलों में, फिर के धक्के खा के आ जाते थे। वहाँ पे जो सिफारशी होता था उसी का काम होता था। अगर जब तक किसी के साथ कोई सिफारिश नहीं है वहाँ पे आपको कोई अंदर नहीं घुसने देता। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे आपके पास सेहत कार्ड होगा वहाँ पे आपको अंदर जाके तो रजिस्ट्रेशन भी करवाने देंगे और दवाई के लिए वो आपको जो है ना उसमें लाइन में लगा देंगे कि यहाँ से आपको कितने लोगों का ये इलाज करवा रही हैं, आपके भी पास लोग आते हैं? मैं तो ये सेहत सहूलत कार्ड से पहले भी कोई भी हुकूमत हो, हमारा जो हमारी फैमिली का ख़ासकर जो एक शुरू से चल रहा है सिलसिला के गरीब लोगों की हेल्प करना और ख़ामोशी से करना बग़ैर किसी जो है ना वो नुमाइश के, ठीक है जी, सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादातर हम करते हैं। इस सिलसिले में मेरी सिस्टर सुरैया मुश्ताक, उन्होंने जो है ना ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चलाया हुआ था, इलाज में भी, तालीम में भी, यतीम बच्चों के स्कूलों में उनको दाखिल करवा के अच्छे स्कूलों में उनकी फ़ीस वगैरह जो है ना वो ख़ुद सारा मतलब ख़र्चा, वो यूनिफॉर्म बुक्स का सारा कुछ वो ख़ुद करती थी। तो अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है। तो ये सिलसिला थोड़ा सा बीच में कम हो गया था, मगर अल्लाह के फजल से काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर कमरुन्निसा हैं हमारे गुजर खान की गायनाकोलॉजिस्ट हैं और बहुत नेक और बहुत खुदा तरस और नेक नरम दिल खातून है। लाखों के हिसाब से जो है ना वो लोगों को इलाज मुआवजे के लिए देती हैं। उनके महीने के उन्होंने जो है ना सौदे भी बांधे हुए हैं। तो ये 4-5 ख़वातीन हैं जो मिल के तो काफ़ी अरसे से अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ना वोट ले ना किसी और चीज़ के लिए, वो ये काम कर रही हैं। ये हमारा प्लेटफार्म है, मैं भी उन्हीं के साथ ये काम करती हूँ। इस सिलसिले में मैंने अपनी एक NGO भी बनाई हुई है, तहसील वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन TWWA, जिसके अंडर जो है ना ये सारे हमारे डोनर हैं।
تو یہ ان کے لیے جو ہے ہم غربا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کسی مرد کو بچے کو رزق حلال کمانے کے لیے کسی کو ریڑھی لے کے دے دی, کسی کو رکشہ لے کے دے دیا, کسی کو یہ دوسری جو ٹھیے وغیرہ لگاتے ہیں وہ اس کے لیے چیزیں لے کے دینا. اس طرح کے کام جو ہے نا کہ خود وہ کمانے کا ذریعہ ان کے پاس ہو, خود وہ کمائے, ہمیشہ بھکاری نہ رہے. تو اس مد میں جو ہے نا وہ کافی سی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو نیک نیتی سے یہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس کو قبول کرے, اور آئندہ بھی اس کام پہ ہمیں بھی جو ہے چلنے کی نصیب کرے, طاقت دے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہم یہ کام کرتے ہیں تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. رمضان پیکیج ہے, ٹھیک ہے جی, ہر رمضان میں لوگوں کے گھر پہ در پہ بلا کے نہیں, ہم گھروں میں جا کے خاموشی سے ان کو دے آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, ان کی عزت نفس مجروح ہو. سب سے جو ہے نا بہترین کام جو یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا میں کاف لیگ کے دور میں بھی میں کونسلر تھی, تحصیل کونسلر تھی. تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے 199 مشینیں وہ اسی طرح پوری تحصیل کی جو یتیم بچیاں تھیں, بیوہ خواتین میں, ان میں بانٹی تھی, مگر میں نے تصویر کسی کو نہیں بنانے دی ان خواتین کے ساتھ. تو اسی طرح آگے بھی ہمارا یہی پروگرام ہے, چل بھی رہا ہے, اور اس کو ہم آگے تیز کریں گے کہ خواتین کو اور جو صحیح رزق حلال کمانے والے بچے ہیں ان کو آگے جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں ہم ان کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے مس عفت کی باتیں سنی. ان کا جذبہ بہت زبردست ہے, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ بھکاری نہ رہے, وہ خود سے اپنی محنت کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.